سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی کہتا ہوں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، قبل از اسلام ایک ملک میں شیوانہ نامی ایک مفکر تھا۔ یہ بہت ہی تدبر اور تفکر سے کام لیتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک حادثہ رونما ہوا جس میں ایک بچہ دوڑتا ہوا شیوانہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، شیوانہ اٹھو اور میری بہن کو بچا لو، میری ماں اس کی قربانی دینے کے لیے معبد کی طرف جا رہی ہے۔ شیوانہ نے کہا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب یہ آیا تو دیکھا کہ ماں اپنی سگی بیٹی کو بہت پیار کر رہی ہے، مگر قربانی کے لیے آمادہ اور تیار بھی کر رہی ہے۔ یہ معبد میں بیٹھے اس کاہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی تمہارے سامنے رکھ دی ہے، تم بتوں کی خوشنودی کے لیے اس کو قربان کر دو۔ شیوانہ نے ایک مرتبہ ٹھہر کے پوچھا، خاتون تم اپنی سگی بیٹی کو کیوں قربان کرنا چاہتی ہو؟ بظاہر تو لگتا ہے تمہیں اس سے بڑی محبت اور عقیدت ہے۔ تو یہ ماں اشکوں کو سمیٹتے ہوئے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ معبد کے خدا مجھ سے راضی ہو جائیں اور ان کی خوشنودی کے لیے کاہن کے کہنے پر مجھے اس بیٹی کی قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ کاہن کا یہ کہنا ہے کہ تمہیں اپنی سب سے پسندیدہ شے کی قربانی دینی ہے، جس کی تم رسپیکٹ کرتی ہو، جس کو تم ویلیوبل سمجھتی ہو، اس کی قربانی دینی ہے۔ ماں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ اب بیٹی کی قربانی ہوگی، مگر شیوانہ نے عقل سے کام لیتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ تمہیں اپنی عزیز شے کی قربانی دینی پڑے گی، مگر دہراتا چلوں کہ تمہاری عزیز شے یہ بیٹی نہیں بلکہ وہ کاہن ہے جو تمہیں یہ حکم دے رہا ہے، اور تم اس کی اس رضامندی پہ راضی ہو، نہ صرف راضی بلکہ تم اس کے اس حکم پہ خوش ہو اور اپنی سب سے عزیز چیز قربانے لگی۔ ایک مرتبہ ماں نے ٹھہر کے سوچا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اور پھر کہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کاہن کو مارو، یعنی اس شخص کو مارو جو تمہیں غلط حکم دے رہا ہے۔ یہ گفتگو کاہن قریب ہی بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ کاہن نے جیسے یہ گفتگو سنی فرار ہو گیا۔ یہ جانتا تھا کہ اب انقلاب آ رہا ہے، اب وہی لوگ جو اس کی بات مانتے ہیں خود اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے ماریں گے، کیونکہ مقصد بھی وہی ہے، آئینہ بھی وہی ہے اور راستہ بھی وہی ہے۔ عزیزان محترم، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ذمہ دار مقامات پہ بیٹھے ہوئے حرکتیں وہی کر رہے ہیں، اور ان کو ایسے بہت سارے عقل مند لوگ ہی سدھار سکتے ہیں، عقل مندی کے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ فلسفہ حضرت امام حسین آپ پہ ہمارا سلام اس عقل کا تقاضا ہے جو جہالت کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے۔ فلسفہ امام حسین آپ پر ہمارا سلام ہو اس بیداری کا تقاضا ہے جو حریت کو جنم دیتا ہے، یزیت اور یزیدیت کو خاک میں مٹا دیتا ہے۔ ایک خاص اور کام کی بات کہوں اگر آپ سن سکیں اور برداشت کر سکیں، تاریخ کربلا میں 4 ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ سلام بھیجا جائے خاص طور سے تو کم نہ ہوگا۔ یہ ان 72 لوگوں میں سے ہیں جن کا نام تاریخ کربلا میں شہداء کربلا کے ساتھ لکھا ہوا تھا، اور ان 4 لوگوں کے نام میں یزید آتا ہے، مگر چونکہ ان کا فعل، ان کا کام کارنامہ حسینی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لہٰذا یہ سرخرو ہو گئے۔ نام میں کچھ نہیں رکھا، کام میں رکھا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جن کے نام کے آگے پیچھے حسین آتا ہے، مگر کام ان سے یزیدیت والے ہو گئے۔ نام میں کچھ نہیں رکھا، کام میں رکھا ہے، اور کام بھی ایسا کہ جس کو کار حسینی کہتے ہیں، جو سوتی قوموں کو جگا دیتا ہے۔ عزم حسین، ذکر حسین، فلسفہ حسین ایک دفعہ کر کے سو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ سوتے ہوں کو اٹھا دینے کا نام ہے، مردوں کو جلا بخشنے کا نام ہے۔ فلسفہ حسین اس آزادی کا نام ہے جو سوچ سے اور عقل سے شروع ہوتی ہے اور جسموں سے لے کر معاشروں تک جاتی ہے، قوموں سے نکل کر مملکت تک جاتی ہے، اور مملکت سے نکل کر پوری دنیا میں ایسے پھیلتی ہے کہ جس کا کوئی ثانی ہمسر اور نظیر نہیں ملتی۔ اسی لیے تو ہندوستان کے اس پیارے سے بزرگ نے، اس ایسے بزرگ نے کہ جس پہ ہماری جانیں فدا، کس خوبصورتی سے ذکر حسین کو پیوند کیا ہے اس میں حسین کے ساتھ کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے،
ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، قضا کے بعد پھر مجھے قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات ٹھہریے گا، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں عزیز و جان من، ہم سب کے سب اس نویں محرم پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں ہم فوج لشکر یزید میں ہیں، اور اب ایک اذن اور ایک حکم کی تلاش ہے کہ ہم حر بن جائیں۔ ہم سب گناہوں سے لبریز ہیں، ہم سب تھکے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال پیش نظر ہیں جو ہمیں خاک میں ملا دیں گے اگر ایک حسین کی پکار پہ لبیک نہ کہا، اگر پیاسوں کی پیاس سے ہمارے فکر اور ہماری سوچ نہ جاگی، اگر آج کے مظلوم کی حمایت میں کھڑے نہ ہوئے تو پھر ہم کیسے حر بن سکتے ہیں؟ واہ، وہ فکر، وہ انداز، وہ کلام جو ملاحظہ کر رہے ہیں اس پہ توجہ دیجئے گا۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، میں نے کہہ دیا حسین ہے۔ حسین سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی مخالفت غم حسین کی یہاں، اور میں یہاں پہ ایک بار پھر سے ٹھہرا کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھر اس فلسفے سے دور نہ جائیے گا۔ محرم چلے جائیں گے، یہ انداز ٹھہر جائے گا، مگر فلسفہ حسین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ذکر حسین آپ کی زندگیوں میں انقلاب کا نام ہے۔ میں حضرت امام حسین کہ آپ پہ ہمارا سلام ہو کہ آپ کا ایک قول آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مفہوم انداز کو سمجھیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ انقلاب کا آغاز تہذیب نفس سے ہوتا ہے، ذات سے ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو اپنی ذات کی تکذیب کرنی ہے، پہلے آپ کو خود اپنے اندر نکھار لے کر آنا ہے، اس کے بعد معاشرے میں نکھار آئے گا۔ میں آج کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ بہت ہی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ آج 11 محرم کی تاریخ گزرے گی، اور یہ کل شب کسی پہر ایک واقعہ گزرا ہے کہ زین العابدین نامی 14 سالہ بچہ ہے جس کے اوپر نہیں معلوم کن لوگوں نے کس انداز سے ظلم ڈھایا ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء بکھر چکے ہیں، یعنی اس کے خد و خال بکھر چکے ہیں، اور اس کی کم عمری میں اپنی ہوس اور اپنی بدبختی کو اس طرح سے اتارا ہے کہ وہ بچہ اب تشویشناک صورتحال میں اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ نام بچے کا زین العابدین، تاریخ 10 محرم، مظفر گڑھ کا یہ واقعہ دراصل ہماری روحوں میں موجود، ہمارے معاشرے میں موجود اس فکر یزیدیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آج بھی کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے، اور ہمیں اس سے نپٹنا آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے گربانوں میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کہیں ہم نام تو امام حسین کا لے رہے ہیں مگر کام ان کے برعکس تو نہیں کر رہے۔ میں نے پھر کہا اور پھر کہوں گا، نام میں کچھ نہیں رکھا، کام میں رکھا ہے۔ بہت سو کے نام ایسے گزرے ہیں کہ جن کے آگے پیچھے حضرت سید الشہداء کا نام آیا ہے، مگر ان کے کام نہ آگے اچھے رہے نہ پیچھے اچھے رہے۔ ایسوں سے بچیں۔ تاریخ پاکستان، حضرت علامہ اقبال جس فلسفے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ حضرت سید الشہداء چاہتے تو درسگاہ میں بیٹھتے، حضرت سید الشہداء چاہتے تو مساجد میں خطبات کا آغاز جاری رکھتے، مگر آپ نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لیا
اور میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے یہ پیغام دے کر وقفے پہ جانا چاہوں گا. جب لوٹ کر آئیں گے تو ہمارے مہمانوں سے آپ کا تعارف بھی کراؤں گا. ڈاکٹر ساجدہ کوثر ایک بہت بڑا نام ہے, ڈاکٹر ثروت عسکری بہت بڑا نام ہے, اور جس ذکر پہ آج گفتگو ہوگی وہ ذکر جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے, کہ کس طرح سے اس فلسفے کو لے کے چلی ہیں سفیر امام حسین بن کے, سفیر حق بن کے. مگر جب لوٹ کر آؤں گا تو اس پہ ضرور بات ہوگی کہ آپ نے اور میں نے آج اپنی صفوں میں تلاش کرنا ہے کہ ہم کس قدر پیوست ہو چکے ہیں خام اور خواب یزیدیت میں. ہمیں حب دنیا سے نکلنا پڑے گا اگر فکر حسین کے ملجا اور دلدابا ہونا چاہتے ہیں. بس یہی میرا پیغام رہے گا. بہت ضروری گفتگو ہے کہ بعد کربلا کیا ہوا. آج بہت ضروری گفتگو ہے کہ 11 محرم سے لے کر سفر تک کی سفر میں کیا ہوا, اور بہت ضروری گفتگو ہے کہ اہل بیت سید زادیوں اور سیدانیوں پہ کیا گزری, اور کس طرح سے انہوں نے مشیت الہی کی پیروکاری بھی کی, اطاعت الہی کا پاس بھی رکھا, اور فلسفہ حسین کو اپنے منطقی انجام تک کامیابی سے پہنچایا. ایک مختصر سا وقفہ, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. خواتین و حضرات, جن مہمانوں کا ہمیں انتظار بھی تھا اور میں براہ راست آپ کے سامنے ان کی گفتگو نشر کرنا چاہتا ہوں, اور خاص عنوان کے اوپر کہ آپ نے سنا کہ جس کی سیرت پہ گفتگو بہت ہی کم ہوئی ہے اور بہت زیادہ تشنگی ہے. ضرورت ہے کہ اس عنوان پر بارہا گفتگو ہو تاکہ ہم اپنی مستورات کو, اپنی ماں و بہنوں کو یہ سکھا سکیں کہ معیار زندگی کیا ہے, پیام زندگی کیا ہے. میں اس شعر کے ساتھ تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ زینب بوتراب کی زینت کا نام ہے, زینب امامتوں کی امامت کا نام ہے, زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے, اور زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے. مانا کہ وجود شام میں پوری ہے کربلا, زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. آپ پہ ہمارا سلام ہو. آج کی ہماری پہلی مہمان ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ, بہت بڑا نام, بہت ہی اچھی گفتگو فرمانے والی, شیریں بیاں اور محقق. میں خاص طور سے خواتین کے لیے ان کو ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کرتا ہوں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کی ہماری دوسری مہمان بہت پیاری, میرے اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے, تعلیم کی فہرست میں صف اول, اور تعلیم کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں وہ بے نظیر اور بے مثال ہیں. بہت ہی انداز اور اخلاق اور ادب کی مالکہ, بلکہ یوں کہوں گا کہ امور اسلامی پہ خاص طور سے خواتین کے امور پہ گفتگو کرنے کا آپ کو ایک ملکہ حاصل ہے. ڈاکٹر ساجدہ کوثر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خوش آمدید. ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ, جناب زینب, آپ پہ ہمارا سلام ہو. کیوں تاریخ میں کربلا سے پہلے آپ کا ذکر بہت کم ملتا ہے اور بعد از کربلا آپ ہی کا ذکر ہے, اور آپ ہی ہیں جو ذکر کو بیان کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بنت علی علی کی طرح سرفراز ہے, واہ, بنت علی علی کی طرح سرفراز ہے. زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے. سبحان اللہ. زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے. زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے. زینب فروع دین ہے. زینب اصول ہے. گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے, پھول ہے. سبحان ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے. رضا کی راہ میں مثل بطول ہے. زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی, کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی. زینب امور امر الہی کی جوت ہے. ناظرین کے لیے بتا دوں کہ جوت کہتے ہیں روشنی کو. بے شک. زینب امور امر الہی کی جوت ہے. زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے. صوت کہتے ہیں آواز کو. زینب امور امر الہی کی جوت ہے. زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے. زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے. زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے. اور بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے, زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب زینب کبریٰ کی, کیونکہ ہم شہر کے ناگفتہ حالات کی وجہ سے کچھ تاخیر سے پہنچے ہیں, لہٰذا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اتنے مختصر دورانیے میں شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت کو کیسے سمیٹوں. آپ کا یہ نکتہ بہت زیادہ
قابل ذکر ہے. آپ نے کہا کہ کربلا کے واقعے سے پہلے جناب زینب کا اتنا تذکرہ نہیں اور کربلا کے واقعے کے بعد صرف زینب ہی زینب ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ خاندان عصمت و طہارت ہے, خاندان رسالت ہے. اس کی خواتین گھر کی مکین ہوا کرتی ہیں, گوشہ نشین ہوا کرتی ہیں. ہمیشہ خطبات دینے کی ذمہ داری مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تھی. ہمیشہ سامنے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آتے تھے, سامنے حضرت عباس علمدار آتے تھے. لیکن جب دین پر وقت آ گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام پر وقت آ گیا, اور جب گھر کے تمام مرد شہید ہو گئے, یعنی امام علی مقام بھی شہید ہو گئے, حضرت عباس علمدار بھی شہید ہو گئے, اور اب جب کوفہ و شام کے بازاروں میں رسن بستہ لایا گیا تو زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی, کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی. تو جناب زینب کبریٰ کی عظیم گفتار, عظیم کردار, عظیم شخصیت کہ بازار میں جب گزرنے والے لوگوں نے جناب زینب کے خطبات سنے تو کیا آج بازار میں علی آ گئے, بے اختیار لوگوں نے کہا. شام کے دربار میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا عظیم خطبہ, اور نابینا صحابی کہتا ہے کہ کیا آج دربار میں علی بول رہے ہیں, اس لیے کہ شاعر باپ کی شاعرہ بیٹی جناب زینب, فصاحت و بلاغت کے پیکر باپ کی فصیح و بلیغ بیٹی جناب زینب, اس عظیم کردار کے پیکر باپ کی عظیم بیٹی جناب زینب کبریٰ ہے. کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کیونکہ آپ ایک جانب ثانیہ زہرا کہلاتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طریقے سے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ جب کفار مکہ آپ کے اوپر پتھر برسایا کرتے تھے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا جایا کرتے تھے, اور آپ جب گھر میں لہو لہان گھر میں داخل ہوا کرتے تھے تو وہ چھوٹی سی بچی فاطمہ زہرا اپنے باپ کے واسطے ہمدردی کا, محبت کا, رحم کا, پیار کا, شفقت کا, محبت کا ایسا آئینہ بن جایا کرتی تھی کہ جب ہم جناب زینب کبریٰ کی جانب دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ثانیہ زہرا ہیں, اکثر جناب زینب ہیں, اکثر جناب فاطمہ زہرا ہیں, تو آپ کربلا میں جناب امام علی مقام نے جب پکارا حضرت زینب کو پکارا, حضرت عباس نے جب صدا دی تو حضرت زینب کو پکارا, حضرت علی اکبر نے پکارا, حضرت, یہ تو ابھی زندگی کی بات ہے. مرد سارے شہید ہو گئے, ان کے سر نوکے نیزہ پر بلند ہو گئے, کوفہ شام کے بازار آ گئے. اب یہ جو بھوکے پیاسے بچے ہیں, یہ جو بے ردا بیبیاں ہیں, یہ جو نامحرموں کے مجمع عام میں ہیں, جن بیبیوں کا سایہ کبھی چشم فلک نے نہ دیکھا تھا, اب ان بیبیوں کے لیے کاروان کی لیڈر ایک طریقے سے ہمیں جناب زینب کبریٰ نظر آتی ہیں. یہاں تک کہ امام سید سجاد جو کہ بھتیجے ہیں مگر اس کے باوجود وہ ہر آن اپنی پھوپھی کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ جو جناب زینب کبریٰ کا ارادہ ہے, جو جناب زینب, یعنی جب دربار میں رہائی ملی ہے تو اس وقت بھی امام سید سجاد آئے, اور امام سید سجاد نے دربار میں ایک جملہ کہا کہ پھوپھی سے پوچھ لوں تو بتاؤں کہ ان کا کیا ارادہ ہے. پھوپھی سے پوچھ لوں تو بتاؤں گا کیا ارادہ ہے, اذن بھی لے رہے ہیں. یہ جناب زینب کبریٰ کی عظیم شخصیت ہے کہ جو وقت کے امام ہے وہ بھی جناب زینب کبریٰ کے ارادے کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے. اس میں ادب بھی ہے, تعظیم بھی ہے, اور رشتوں کی حرمت بھی ہے. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. ڈاکٹر صاحبہ, اگر ہم اسلام کی طرف دیکھیں تو ایک عجب امتیاز ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ شریک ہیں اس کار خیر میں جناب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت علی کے ساتھ جناب فاطمہ آپ پہ ہمارا سلام ہو, اور اسی طرح کربلا کے میدان میں جناب زینب کے آپ پہ ہمارا سلام ہو, امام حسین کے ساتھ ساتھ شریک ہیں اس پیغام کو, اور یہ تسلسل جاری و ساری ہے. آج کا معاشرہ عورت کے کردار کو کیوں نہیں سمجھ رہا تشہیر کے لیے؟ کیوں نہیں سمجھ رہا تشریح کے لیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جس شہزادی صاحبہ کی بات ہوئی جن کے اوپر آ کر دبستان اصول و ضوابط اور رسالت کی حجت تمام ہوئی, اس کے بعد دوسری زینب کسی اور جگہ ہم اس کا ظہور نہیں دیکھتے. اس کا مطلب یہ ہے, ایک شعر یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ جس میں ابھی کردار و محاسن کے اوپر بات ہوئی, اور ظاہر ہے کہ جو فصاحت اور بلاغت اور شیریں بیانی اور جو زور اثر بیان کے اندر نظر آیا جو ماں اور باپ کی طرف سے, اور خانوہ رسالت کا جو تسلسل آپ کی آواز میں نظر آتا ہے خطابت میں, وہ جوشیلا پن کہ کربلا کے واقعہ میں رنگ دونوں نے بھرے, ابتدا شبیر نے کی اور انتہا زینب نے کی. اب میں یہاں پر آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ جو عصر عاشور ہے,
असर आशूर इब्तदाई सफ़र करबला से लेकर जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेकर चले हैं अपने कारवान को, वो असर आशूर पर आकर महवर व मरकज़ उनकी ज़ात है। लेकिन असर आशूर के बाद से लेकर ये कूफा और ये शाम और फिर मदीना वापस, इसका महवर व मरकज़ जनाब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बहुत बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, इसलिए कि हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा गरीब व सादा और रंगीन है दास्तान हरब, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल, वहाँ पे इस्माइल इब्तदा है और यहाँ इंतहा पे जो हुसैन खड़े हैं वो इब्तदा है। वाह। अब यहाँ पर आप एक बात ये देखिए कि औरत निस्फुल अक़ल कही गई, कम अक़ल कही गई, लेकिन यहाँ पर जो किरदार ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नज़र आता है वो कैसा नज़र आता है कि महवर और मरकज़ नज़र आती हैं, सालार बनकर लीडरी करके लीडर के तमाम जो औसाफ बदरजा अतम उनमें नज़र आते हैं। अब अगर मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ वो असर आशूर के बाद की जो रात है, रात में ही किरदार कायदाना नज़र आने लगता है। वो शब कैसी शब थी, वो तन्हाई की शब थी, जिस शब के अंदर आपके अपने बेटे, आपके अपने अजीज़ व क़ारिब, आपके अपने अहबाब आपसे रुखसत हो चुके हैं और आम तबई तौर पर रुखसत ना हुए हो, बल्कि बेगोरो कफन जो लाशें हैं वो गर्दो गुब्बार में अटके हुए हों, रेत पर पड़े हुए हों, खून और लहू बह रहा हो, नेज़ी की अन्नियाँ चुभी हुई हों, तीरों की बौछार हुई भी हो, और आप अपने हाथ से अपनी आंखों से उस तमाम मंजर को समा को देख रहे हो। तो वो शब तन्हाई, वो शब दर्द व अलम के फ़राक़, शोहरों बीवियों को शोहरों का फ़राक़ है, बच्चियों को बाप का फ़राक़ है, बहनों को भाइयों का फ़राक़ है, तो शब फ़राक़ भी वो थी। फिर उसके अंदर एक ये था कि वो जो शब अलम और शब तन्हाई थी, शब वहशत भी थी। अब एक औरत का, अभी हम रास्ते से आ रहे हैं, अभी 2-3 मरतबा ये गुफ्तगू हुई कि पता नहीं पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, हालांकि हमारे साथ एक आदमी भी है जो सालार के तौर पे हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक घबराहट है, एक सिनफ़े नासुक का जो एक खौफ है वो ये है कि हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। लेकिन वहाँ ये नज़र आता है कि वो अंधेरा गुप, आज आपके पास रोशनियों का शहर है, वहाँ तो ना कोई चराग है, ना कोई गरीबुल वतनी है, ना दूर दूर तक हाथ को हाथ सुझाई देता है, अगर नज़र भी आएगा तो आपको वो कटे हुए बाजू और वो कटा हुआ सर और वो कटे हुए लाशें नज़र आएंगे। उसमें एक औरत का इस्तक़लाल के साथ रहना और तमाम लोगों को जमा करना। अच्छा, फिर उसी शब के अंदर आपने शब पासदारी भी की। अब क्या है कि वो तमाम ख़वातीन और वो बच्चे, उनको जो कि इधर उधर बिखर गए थे, उनको जमा करना और उनकी हिफाजत करना। पहली दफ़ा औरतों का जो कहते हैं ये है कि हिफाजतदारी का इंतज़ाम, पासदारी का निज़ाम हमें ये शब करबला में नज़र आता है, और वो बीबी ज़ैनब का कमाल है कि उन्होंने सबको मुज्तमा करके रखा। ये औरत का दिलराना किरदार है। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये देखें, ये तो ज़मीन के वाक़यात हैं कि आपने अपनी खोई हुई ताकत को मुज्तमा करना है, लेकिन ये ताकत मुज्तमा कहाँ से आ रही है? ज़ाहिर है कि परवरिश आपकी कैसी है। अजीम बाप, अजीम माँ की आप बेटी हैं और बेमिसाल भाई की आप बहन है। अब यहाँ पर वो वक्त शुरू होता है, ये शब वो शब भी नहीं है कि जिसमें सिर्फ तनाई हो, वहशत हो, दर्द व अलम हो, पासदारी हो, बल्कि शब इबादत भी है। जो गुज़र गया है उसके लिए तलब करना, अल्लाह की रज़ा तलब करना, और आगे आने वाले दिनों के लिए नामालूम मुसाफरत जो अब इख्तियार होने जा रही है, क्योंकि नज़र आ रहा है, जो कुछ भी नज़र आ रहा है कि खेमे जला दिए गए, वो खेड़ दिए गए, चीज़ें नोच ली गई, या वो जो सोख्ता खेमा जाते हैं, ये ख़याम है, इनका सब कुछ जो है। इसके बाद एक औरत के दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी, और आने वाले दिलों में वो जो 10-12 ख़वातीन और 64 बच्चे जो तारीख़ में लिखा है, इन बच्चों को एक सालार बनकर एक महफूज मकाम पर शायद के पहुँचाया जाए और शायद के ना पहुँचाया जाए, और क्या हाल हो जबकि दुश्मन सामने ऐसा है कि वो किसी को बख्शता नहीं है, खून के दर पे है। अच्छा, फिर अब मर्दों से तो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, बराबर कर चुका है, या अपना जो हिसाब इंतकाम ले चुका है। अब बारी है उन ख़वातीन की। इस वक्त में एक औरत को अपना हौसला, अपना अज़्म, अपना अंदर का जो खौफ है उसको मुज्तमा करके तमाम लोगों के लिए रोल मॉडल बनना, ये हमें बीवी के किरदार में यहाँ नज़र आता है। अच्छा, अब इसके बाद एक और बात, यहाँ पर एक और बात ये भी नहीं, मैं बात आपके साथ कहूँ कि मैं और आप तो जो है वो एक से दिन दूसरे दिन इधर इतना सब कुछ ज़हनी और नफ्सियाती आपके साथ अवामिल हो रहे हों कि आपको मालूम है कि वहशत और तन्हाई और आगे का सफ़र भी आगे है, लेकिन उसके बावजूद आपके जिस्म भी लागर हों, ग़िज़ा भी आपके पास कम हो, भूख और प्यास का गलबा भी, और एक औरत के लिए ये सब चीज़ें बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है, और ख़ुद बर्दाश्त करते हुए लोगों को बर्दाश्त करवाना ये कितना मुश्किल
کام ہے. میں سمجھتی ہوں آج کے اگر ہم اپنی اپنی کتابوں میں لیڈرشپ کے جو اوصاف پڑھاتے ہیں, مردوں کی پڑھاتے ہیں کہ وہ اس کا یہ سٹائل ہونا چاہیے, یہ سٹائل ہونا چاہیے, جناب یہ ہونا چاہیے, لیکن ایک عورت کے اندر جو آپ رول ماڈل دیکھتے ہیں کہ اس کی دلیری, اس کی بے باکی, اس کی بے خوفی, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان لوگوں کے جو دشمن ہیں جان کے, جو دشمن ہیں ایمان کے, ان کے آگے برجستگی سے حق گوئی بھی کرنا. اب اس طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ خطبہ ہے جناب زینب, آپ پہ ہمارا سلام ہو کہ دربار شام میں دشمنوں کے سامنے اس برجستگی کے ساتھ آپ نے جو القابات کہے, جو جملے کہے, ڈاکٹر صاحب اگر ان میں سے کچھ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے آپ پیش کر دیں تو مثال بن جائے کس قدر خود اعتمادی, حمیت اور اعتقاد اور اعتماد کا مظاہرہ آپ نے کیا. وہ عورت خطبہ دے سکتی ہے؟ یعنی میں آپ اور اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرے گھر سے قربانی گئی ہو, میں تو مرد کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, میرے بچے 2 شہید ہوئے ہوں, میرے بھائی بڑے برے, مجھ میں اتنا جملہ نہیں رہے گا کہ میں پروگرام کر سکوں. وہ عورت دربار یزید میں خطبہ دے رہی ہیں, اور کیسا خطبہ دے رہی ہیں آپ پہ؟ دیکھیں وہ سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپ, میں اور آپا, ہم لوگ سب کے سب اس میدان عمل کے کھلاڑی ہیں کہ جہاں پر خطابت جسے ہم کہتے ہیں, کسی بھی خطیب کے لیے گردن کا آزاد ہونا ضروری ہوتا ہے, ہاتھوں کا آزاد ہونا ضروری ہوتا ہے, زبان کا آزاد ہونا ضروری ہوتا ہے, ذہنی اور فکری طور پر اس کا آزاد ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. مگر یہاں پر آئمہ جب ہم واقعی کربلا کے بعد کا ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پر امام علی مقام نے رخصت ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ جہاد بالسیف ہم کر چکے, جہاد بالصبر تمہیں کرنا ہے. تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کیونکہ ہاتھ پر سے پشت ان بیویوں کے بندھے ہوئے تھے, سروں پہ چادریں نہیں تھیں, جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکی کہ ان کا سایہ بھی چشم فلک نے نہیں دیکھا تھا. اور جب 700 کرسی نشینوں کا مجمع آیا, اس سے پہلے شام کوفہ کے بازاروں میں بھی انہوں نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں, لیکن جب دربار کی بات آئی تو جب اہل بیت اطہار تھے, یزید لعین تھا, اور اس کے سامنے تعارف کرایا جا رہا تھا کہ حاضہ زینب, حاضہ ام کلثوم, حاضہ ام رباب, حاضہ رقیہ, تو نام لے لے کر رسول کی نواسیوں کے نام لے کر تعارف کرایا جا رہا تھا, خاندان رسالت کی بہو بیٹیوں کے. تو ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے سرو قامت, طویل قامت, جو کہ فخر کے ساتھ اپنا سر بلند کیے ہوئے کھڑی ہیں. ایک مرتبہ یزید نے کہا کچھ تم نے دیکھا کہ تمہارے گھرانے کے ساتھ کیا کیا اللہ نے؟ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے, اس لیے کہ ایک جانب جب پورا خاندان کٹ چکا ہو, کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزر کر آ چکے ہوں, سر پہ چادر بھی نہ ہو, اور دوسری جانب دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھا تمہارے ساتھ, تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کربلا میں سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا. یعنی ایک جانب کٹے ہوئے سر, بہتا ہوا لہو, اب حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو, 3 دن کی بھوک اور پیاس, یعنی وہ تمام تر واقعات کربلا. اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پیش نظر یہ صرف جمال الہی تھا, یہ صرف حسن اور جمال تھا, اس لیے کہ جب رضائے پروردگار عالم ہو, جب حق کے واسطے جان کو دینا ہو, سر کو کٹانا ہو, سر کی چادر دینا ہو, سکینہ کے کانوں کے گوہر دینے ہوں, تو اس وقت کوئی نقصان نہیں لگتا, کوئی پریشانی نہیں لگتی. اعتماد بر خدا تو دیکھیے آپ ذرا, بے شک اللہ پر یقین باللہ تو دیکھیے کہ سب کچھ لٹ جانے کے بعد بظاہر آپ فرما رہی ہیں کہ ابھی تو میں نے جمال دیکھا ہے اور ذوالجلال کا جمال دیکھا ہے. کیا خوبصورت نظر, یہ کاش کہ ہماری ماؤں بہنوں کو یہ صبر, اور یہ پھر پرورش کا نتیجہ بھی تو ہے نا, کس خوبصورت پرورش کے ڈھانچے اور سانے میں آپ نکل کر آئی ہیں, اور پھر اس کا تسلسل. میں نے اس کے میں آپ سے وضاحت دینا چاہتا ہوں, کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ مدینہ واپس آ کے پھر شام گئی ہیں, یعنی مدینہ میں آپ نے قیام نہیں کیا؟ جب جناب زینب کبریٰ لوٹ کر واپس رہائی ملی, واپس مدینہ آئیں, تو اب آپ نے ایک الگ طرح کا جہاد کیا. امام سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ, تاریخ یہ کہتی ہے کہ مرد و زن آیا کرتے تھے. امام سید سجاد سے ملاقات کے لیے, جناب زینب کبریٰ سے ملاقات کے لیے خواتین آیا کرتی تھیں. مردوں میں پہلے ذاکر امام سید سجاد تھے, خواتین میں پہلی ذاکرہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ تھی. واقعات کربلا بیان کیے جاتے تھے, ان واقعات کربلا کے اسباب کو بیان کیا جاتا تھا. اس طریقے سے دوبارہ سے ہم کو دین زندہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور اگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو امام علی مقام کی اس شہادت کو کربلا میں پردے ڈال دیے جاتے. وہ صحرا تھا, وہ بیابان تھا, وہ کمیونیکیشن کا زمانہ نہیں تھا, وہاں پر آپ کی میڈیا کے ذرائع نہیں تھے, وہاں پر کوئی ایسا اثر و رسوخ نہیں تھا کہ جس کی بنا پر یہ خبر آگے پھیلتی. اس کے بعد جناب زینب کبریٰ نے, جب حاکم نے یہ دیکھا کہ
ایک نئی بیداری کی لہر پیدا ہو رہی ہے، تو اس کے بعد دوبارہ سے شام بلایا، اور یہی وہ شام کا سفر ہے کہ جس میں جناب زینب کبریٰ کی شہادت ہوئی، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ایک باغ میں، اور یہ جناب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی کچھ زرعی زمینیں تھیں دمشق میں، اور وہاں پر حضرت جناب زینب کبریٰ اور امام سید سجاد امراء موجود تھے، اور کچھ اور افراد بھی خانوادہ رسالت کے تھے، یہ وہاں پر قیام پذیر تھے، اور یہاں پر آپ کے اوپر دوبارہ سے آپ کے اوپر ایک حملہ کیا گیا، اور باغ کا وہ جو نگران تھا اس نے بیلچے سے جناب زینب کبریٰ کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ لیکن علی کی بیٹی وہ چراغ جلا گئی کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمیں مقتل کربلا روشن نظر آتی ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پوری آب و تاب کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ جملہ وقت بالکل ایسا رہ گیا کہ سیکنڈز کا فرق ہے، مگر پیغام کربلا کیا؟ پیغام ایک یہ ہے کہ ابھی جتنا بھی سفر کہا کہ جتنے بھی خواتین کو لے کے گزری ہیں، ان سب کے اندر اپنی عفت اور آبرو اور اپنی حیا کی چادر کو اپنے سر سے نہ گرنے دیا، بلکہ یہ کہا جس وقت گزرے ہیں تو کہا کہ ہمیں ایسے دروازے میں سے گزارنا کہ جہاں سے لوگوں کی نظریں ہمارے چہروں پہ نہ پڑیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے حالات میں بھی کہ جب سر کے اوپر گرد پڑی ہو اور پاؤں گرد آلود ہو رہے ہوں، اس وقت بھی اپنی عفت، اپنی حیا، اپنی شرم کا، اور یہ کہنا کہ ہم پیغمبران رسول کے مرتبے سے ہیں یا ان کی آل سے ہیں، اس کا خیال رکھنا اور اپنی تطہیر کا خیال رکھنا، یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ جو آج کی عورت کو محسوس ہونا چاہیے، اور جس کی بدولت ہی میں سمجھتی ہوں کہ جسم اور جان کے اندر وہ چراغ جلتے ہیں کہ جو ایک عورت کے لیے ضروری ہونا ہوتے۔ تو جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سارا کردار ہے، مختصر بھی وقت ہے، لیکن مقصد شناسی جو ہے وہ سکھا گئی، زندہ رہنے کا مقصد سکھا گئی۔ وہ یہ بتا گئی کہ عورت ہونا کمزوری نہیں ہے، اگر وقت پڑے تو شمشیر ہاتھ میں پکڑ کر آپ حق و باطل کی جنگ میں شریک ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو رہی آپ کی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، میرے تمام ناظرین کا، سامعین کا بہت شکریہ کہ آپ نے توجہ کے ساتھ آج کی اس مستقل گفتگو کو سنا۔ پیغام کربلا ختم پذیر نہیں ہے، یہ تو آغاز ہے انقلاب کا، اور یہ ہر سال اپنے آپ کو دہراتا ہے کہ کوئی اور کسی بھی صف میں ہے تو نکل کر آئے، خیموں سے اٹھے، تشنگی کو محسوس کرے۔ اہل بیت آج بھی اسی تشنگی کا شکار ہیں، یعنی پیام حسین، فکر حسین، ذکر حسین، مقام حسین آج بھی اسی تشنگی کا طلبگار ہے۔ آج بھی معاشرے نے ویسے ہی تنہائی رکھی ہے اور ویسے ہی ان کو کنارے لگا دیا ہے، تو آج بھی بہت سارے حور کی ضرورت ہے کہ وہ میدان عمل میں آئے، اور پھر یہی تو گفتگو ہے۔ آج میں نے جو قرارداد یہاں سے لینی ہے، الف لام میم کا خاصہ ہے، ہمیشہ ایک عنوان سرنامہ لیتے ہیں۔ آج کی ماؤں، بہنوں، میری بیٹیوں اور میرے ساتھ رہنے والے تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنا رول ماڈل بنائیں ان کو کہ جن کا ارادہ ہے، جن کا یہ راستہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کی مرضی چلے گی، نہ کچھ میرا ہے نہ میری مرضی چلے گی، تو اس کی رضا میں راضی رہ کے ہر قسم کی قربانی کو دینے کے بعد بھی کہتی ہیں شکراً شکرا۔ الف لام میم دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کر پاکستان کی حدود کا، اسلام کا اور اپنے پڑوسیوں کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں۔